السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جن باتوں کو ازبر کرنا چاہیے، ذہن نشیں کرنا چاہیے، بار بار اعادہ کرنا چاہیے، ان باتوں میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند مقامات ہیں، آپ کی جو اوصاف عالیہ ہیں، جو بڑے بڑے رفیع الدرجات مقامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، جو خصوصیات، خوبیاں اور امتیازات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشرف ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خاص اہم صفت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب دنیا میں کوئی کسی طرح کے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی کسی طرح کی نبوت دنیا میں نہیں ہوگی، کوئی نبی نہیں آئیں گے، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، نہ مستقل شریعت لے کر آنے والے نبی آئیں گے، نہ پہلی شریعت کو چلانے والے اللہ کی طرف سے ان کو وحی ملے اور وہ پھر سے اسی وحی کو یا قرآن کو پھر سے نافذ کریں، ایسے کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ نبی کا نہ سایہ آنے والے ہیں، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح آپ کوئی اور روپ لے کر آئیں، حضور ہی آئیں ایک نیا روپ لے کر دنیا میں، ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ ذلی، نہ بروزی طور پر، نہ تشریعی طور پہ، نہ غیر تشریعی طور پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ میرے بعد کسی طرح کے کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس عقیدے کو، اس بات کو دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں قرآن شریف کی 100 سے زائد آیتیں جمع کی ہیں، اور وہ آیتیں سب صراحتاً یا اشارتاً اس بات کو بیان کرتی اور اعلان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، یعنی کوئی نرینہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔
پوری صراحت کے ساتھ قرآن شریف نے اعلان کیا ہے۔ قرآن شریف نے فتح مکہ کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس موقع پر یوم عرفہ میں ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا ہے کہ دین کا اکمال ہو گیا ہے، نعمت کا اتمام ہو گیا ہے، اب مزید کسی دین کی یا دین میں کسی اتمام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو گویا کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے۔ آپ کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 210 احادیث کو جمع کیا ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو صراحت کے ساتھ اس مسئلے کے اندر بیان کر دیا اور بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ آپ نے کھلے الفاظ میں کہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ صرف اشارۃ النص سے معلوم ہونے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس سلسلے میں غور و خوض کرنے لگے۔ یہ تو قرآنی آیتوں کے ذریعے سے، احادیث کے ایک بڑے مجمع کے ذریعے سے، بڑی تعداد احادیث کی موجود ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب منقطع ہو چکی ہے۔ وہ جو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے وحی کے آنے کا نظام چل رہا تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے، قد انقطعت، اب ختم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول نہیں بنائیں گے۔ اب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر کسی بندے خدا کے پاس نہیں آئیں گے اور اللہ کے کوئی نئے احکامات بندوں تک نہیں پہنچیں گے۔ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کوئی رسول میرے بعد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرے بعد نبی ہیں، یعنی کوئی مستقل شریعت اور کتاب لے کر آنے والے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی نبوت کے منصب پر فائز ہو کر پچھلی کتاب کی احکام کو چلانے والے بھی کوئی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، انبیاء کا آخر ہوں۔ اور آپ نے فرمایا وانتم آخر الامم، تم بھی آخری امت ہے، اب تمہارے بعد بھی کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ امت اسی وقت بنتی ہے جب کوئی نبی ہو، جب نبی ہی نہیں آئیں گے تو نئے امت بھی تیار نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرمایا۔ تو ایک نہیں کئی سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں، 200 سے 10 آیتیں، 200 سے 10 احادیث مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ختم نبوت کے اندر جمع کیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کوئی بہت اچھا اونچا عالی شان محل تیار کر رہا ہو، تو وہ اپنا قصر اور محل تیار کرتے کرتے اس لمحے پر پہنچا، ایسے وقت میں پہنچا جہاں پورا محل تیار ہو گیا تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی۔ تو لوگ دیکھنے والے اس محل کا مشاہدہ کرنے والے آتے، اس کا چکر لگاتے، اس کو دیکھتے، تو سب دیکھنے والے یہ کہتے کہ اس تعمیر کے اندر، اس محل کے اندر ایک نقص ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک اینٹ کی ضرورت ہے، اگر یہ اینٹ یہاں رکھ دی جائے تو یہ قصر اور یہ محل مکمل ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں سب۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْلَبِينَ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یہ نبیوں کا جو سلسلہ، یہ نبیوں کا جو محل تھا، اس محل کی آخری کڑی اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں، گویا کہ یہ فرمایا آپ نے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آخر النبیین ہیں اور آپ کے بعد اب دنیا میں کسی طرح سے کوئی نبی نہیں آئیں گے۔
اس لیے اس عقیدے کو اور اس مسئلے کو دل و دماغ کے اندر اچھی طرح سے جمانا اور اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ خود بھی جمنا اور اس عقیدے کی نقب زنی کرنے والے اور ختم نبوت کے منکرین اور مدعیان نبوت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا اور پھر اس کا تعاقب کرنا، ان فتنوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم، میں مسلمان ہوں مگر مجھے نہیں معلوم، تو میرے بھائیوں جیسے اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کے ساتھ ان کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص اللہ کی توحید کا انکار کرے تو کافر ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ ابن نجیم صاحب الاشباح والنظائر نے لکھا ہے کہ اذا لم يعرف ان محمدا هو خاتم النبیین، اگر کوئی شخص مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، شریعت پر عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ عقیدہ نہیں معلوم تھا، یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، مجھے یہ نہیں معلوم تھا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں مصر کے رہنے والے، اب جتنے فتوے لکھے جاتے ہیں الاشباح والنظائر سے لوگ دلائل دیتے ہیں، تو الاشباح والنظائر کے صاحب نے لکھا ہے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا لم يعرف ان محمدا آخر الانبیاء فہوا، اب وہ کافر ہے، لِأَنَّهُ مِن ضروریات الدین، کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ عقیدہ بھی رکھنا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، اگر یہ کوئی کہے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کو مانتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو خاتم ماننا بھی ضروری ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، اگر یہ کوئی شخص کہے گا تو وہ بھی دین سے دور سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ جیسے اللہ کے لیے ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے وجود کو ماننے کے ساتھ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کو بھی ماننا، ساتھ میں یہ کہنا کہ اللہ ایک ہیں، ایسا نہیں کہ دو ہیں، چند ہیں، 360 ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ اکیلے ہیں جو اس کائنات کو بنانے والے ہیں۔ ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت کو بھی ماننا ہوگا۔ تو قرآن میں، حدیث میں صحابہ کا اجماع، سارے صحابہ کا اجماع اس بات پر رہا ہے، پورے صحابہ اس بات پر متفق رہے، ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ جو بات ثابت ہے، ایک بڑی تعداد نے اس بات کو نقل کیا ہے، صحابہ کی بڑی تعداد، سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سارے تابعین کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سارے مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہا، ہر زمانے کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی کسی طرح کے نبی نہیں ہیں۔ عقیدوں کی ایک کتاب ہے، ابو جعفر وراق طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل دعوت نبوت بعد نبوتہ فغی و ہوا، نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی دعوی نبوت یہ بغاوت ہے، فغیٌ، یہ بغاوت ہے کھلی، اللہ رسول کی بغاوت، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ وہ باغی بن رہا ہے، رسول اللہ کا باغی، اللہ کا باغی بن رہا ہے اور نفس پرستی اور خواہشات کی طرف جا رہا ہے وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دعوی نبوت کر رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو جیسے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرے اور کوئی بے وقوف اس سے دلیل مانے، من طلب منہ علامت نبوتہ، اگر اس کی علامت نبوت پوچھ لے فقد کفر، وہ کافر ہو جائے۔ کوئی آ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور آپ
صرف اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنا معجزہ دکھائیے، آپ اپنی علامت بتائیے، کوئی نشانی آپ دکھا دیجئے، یہ پوچھنا بھی آدمی کو کفر کی طرف لکھ جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے، فقہا نے کتابوں میں فقہ کی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دعوے نبوت کرے تو وہ یقیناً مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کے سلسلے میں صرف استخارہ کرے، پوچھا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کیا، دلیل بھی نہیں، استخارہ بھی کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوگا، وہ بھی ٹھیک آدمی ہوگا، اس طرح کا استخارہ کرنے پر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا گمبھیر، کتنا حساس موضوع ہے ختم نبوت کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں اس موضوع کو بولنا، سمجھانا، نئی نسلوں کو اس سلسلے میں، اس مسئلے کے سلسلے میں ان کو آگاہ کرنا کتنا اہم ہے کہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس سلسلے میں سننا بھی نہیں، دعویٰ تو کرنا بہت دور کی بات ہے، اس سلسلے میں کسی طرح کی علامت کا پوچھ لینا، اس سلسلے میں استخارہ کر لینا، اس سلسلے میں ذرا سا ان سے نرم گوشہ اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی عقیدوں میں بہت اہم عقیدہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زندگی کے اندر اس بات کو بھی بتا دیا تھا، اس پر بھی آگاہ اور متنبہ کر دیا تھا کہ یہ اتنا قرآن میں اتنی آیتیں آ گئی، حدیثیں اتنی بیان ہو گئی ہیں، اور ہر زمانے کے علماء اجماع کر چکے ہیں، بڑی تعداد تواتر کے ساتھ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن، حدیث، اجماع، علماء سب بولنے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس پر بھی آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلامی قلعے میں یہ جگہ ہے، اس جگہ سے نقب زنی ہوگی، اس جگہ سے دیوار کود کر چور دروازے سے آنے کے امکانات یہاں ہیں، یہاں سے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ آپ فرماتے ہیں نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ فرما رہے میری امت میں غیر نہیں کرے گا، یہود نہیں کریں گے، نصارہ نہیں کریں گے، مجوسی نہیں کریں گے، کوئی دین دوسرے ریلیجن والا نہیں کرے گا۔ سرکار یہ فرما رہے میری امت میں ہی 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، یزعم کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 جھوٹے وہ ایسے خیال خام میں پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ ایسے دعویٰ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں پیدا ہوں گے۔ اتنی وضاحت کے بعد اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو وہ دعویٰ ہوگا اس سے بھٹکیں گے بھی بہت سارے لوگ۔ ہم لوگ آج کل مسجد میں رہ رہے ہیں اور دین کی چند باتیں سن لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی وہ کون سا بڑا عقیدہ ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، اس میں کون پھنستا ہوگا۔ میرے بھائیوں، خیر القرون کا زمانہ، نبی علیہ السلام موجود ہیں، چار لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس خیر القرون میں علم سے، علم کی جگہوں سے، دین کی دعوت کی محنتوں سے دور رہنے والے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہوئے۔ اس زمانے میں مرتد ہوئے ہیں تو کیا اس زمانے میں نہیں ہوں گے؟ کسی اور زمانے، اس سے اچھا زمانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ زمانے میں لوگ مرتد ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سنا دیا، آگاہ کر دیا، دیکھو یہ جگہ ہے، اس جگہ سے اسلام پر حملہ ہو سکتا ہے، تم متنبہ ہونا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ دعوی نبوت کریں گے اور ان جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین ختم نبوت کی جال اور پھندوں میں بہت سارے لوگ پھنسیں گے۔ لہٰذا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی طرح کے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو آپ کے آخری دنوں میں اسود عنسی نے، صنعاء یمن کے علاقے کا ایک شخص، اس نے دعوی نبوت کر دیا۔
اور لوگ اس کی طرف جا رہے تھے، اسلام سے ہٹ کر ارتداد پھیل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوئی کہ لوگ کیسے متاثر ہو رہے ہیں، نو مسلم تھے، ابھی اسلام میں آئے تھے، کچھ بھی ان کو قرآن و حدیث کی باتیں نہیں معلوم ہیں، اور وہ اسود عنسی ان کو بھٹکا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دیں کہ یہ تقاضا ہے، بہت سخت تقاضا ہے، اس تقاضے کو کون پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تعاقب میں لگے رہے، اس فتنے کے، فتنوں کے سلسلے میں آگاہ رہنا، فتنوں کے سلسلے میں متنبہ رہنا، خود فتنوں کو ختم کرنے، فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سپاہی بن کر، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن کر کھڑے ہونا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ منبروں پر بیٹھنے والے، یہ بات چیت کرنے والے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ کام سے صحابی ہیں حضرت فیروز دیلمی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس فتنے کو 3 مہینے کے اندر ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہو گئے۔ اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب نے بھی دعوی نبوت کیا، اور اس نے تو اتنی جرأت کی اور اتنی جسارت کی، اس کو اتنی ہمت اور لالچ آ گئی کہ اس نے ایک خط لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آخری ایام میں چل رہے ہیں، آپ کی صحت خراب ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے وقت میں مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا، 2 قاصدوں کو بھیجا، 2 قاصدوں کے ذریعے سے خط لکھا، اس میں وضاحت کے ساتھ کہا سلام علیکم انی اشرکت فی الامر معک، یہ کہا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ آپ بھی رسول ہیں، نعوذ باللہ اس نے کہا کہ میں بھی رسول ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے انی اشرکت فیک فی الامر، مجھے نبوت کے بارے میں آپ کا شریک اور پارٹنر بنا دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہم یہ کریں گے کہ آپ یا تو آپ کی وفات کے بعد نبوت میرے نام لکھ دیجئے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ وَلَنَا أَرْضُ نِفْسُ أَرْضِ الْعَرَبِ، یا تو ہم کو آدھی زمین عرب کی مجھے دے دیجئے، آدھی زمین آپ لے لیجئے، مثلا شہر آپ کے ہو جائیں گے، دیہات ہمارے ہو جائیں گے۔ اس طرح کا خط لکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھیجا۔ آپ ویسے ہی طبیعت خراب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا جو قاصد لے کر آئے تھے وہ مسلمان تھے، بھٹکے ہوئے مسلمان تھے، پہلے وہ مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے ہیں۔ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ دنیا کی تعلیم، یہ کمانے کھانے کے چکر، یہ پیسہ جمانے اور اپنے جائیدادوں کو بنانے کی فکر کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر بھی بہت ضروری ہے، اور ان فتنوں کے سلسلے میں آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کا تعاقب اور ان کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم لوگ بھی ایسے عقیدہ رکھتے ہو جیسا اس نے خط لکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کو بھی یہی بات کا یقین ہے کہ وہ بھی رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے پاس ایک تنکا اٹھایا آپ نے، اور وہ تنکا اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ وہ نبوت میں تو کیا، اس تنکے میں بھی اگر وہ شرکت کی بات کر رہا ہے تو میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ پھر آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا قاصدوں کو، امبیسڈروں کو، پیغام رسانوں کو قتل کرنے کا رواج نہیں ہے، ورنہ تم دونوں کو یہیں ختم کر دیتا، میں قتل کر دیتا۔ پھر ان دونوں کو بھیجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا، جواب لکھ کر آپ انتظار کر رہے تھے کہ اس جواب کو مدینے میں سب کو پتہ چل گیا، سارے صحابہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ فتنہ اٹھا ہے، اور یہ ایک فتین اٹھا ہے، یہ ایک کذاب اٹھا ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بھی بگڑی ہوئی ہے، مزید تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بات پورے مدینے میں چل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا، لکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھیجنا چاہ رہے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا،
سب کو پتا تھا کہ جو جانے والا پیغام لے کر جانے والا ہے، جو محافظ ختم نبوت ہے، جو گستاخ رسول کی خدمت میں پیغام لے کر جانے والا ہے، جو اس تقاضے کو اس وقت میں پورا کرنے کے لیے اپنے جان مال لے کر کھڑا ہونے والا ہے، جو اس وقت میں خروج کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی تو جان جائے گی، اس کو یقین تھا۔ ایک صحابی، ایک عام سے صحابی ہیں، کوئی بہت بڑے عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں، نہ خلفائے راشدین میں ہیں، نہ بڑے ان کے نام ہیں، ایک عام سے صحابی مدینہ المنورہ کے انصاری ہیں، حبیب بن زید۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ٹوکری سر پر رکھ کر کھجور بیچا کرتے تھے، آواز لگاتے ہوئے، جیسے پھیری والے آواز لگاتے ہیں۔ ایک پھیری لگانے والا ایک عام سے صحابی ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت اور ختم نبوت کی حفاظت کی فکر اتنی ہے کہ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہلوایا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ خط ہے، کسی کو لے جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھیجوں۔ تو وہ صحابی جن کے 10 بچے ہیں، کثیر العیال ہیں، اپنے ٹھیلا سے اپنا ٹوکرا سر پر رکھ کر کھجور بیچتے ہیں، ایک عام سے سادے سے، اور ان کے روایتوں میں آتا ہے کھجور بیچتے تھے، وہ سر پہ ٹوکرا وہی نکال کے کھا لیا بھی کرتے تھے، ایسے عام سے صحابی تھے۔ حضور نے کہا کہ بھائی اس مسیلمہ کذاب اور اس فتنے سے حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو وہ عام سے صحابی ابھی منہ میں کھجور ہے ان کے، اور وہیں دور سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ ذمہ داری مجھے دیجئے، یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے، اس کام کے لیے مجھے بھیجئے۔ وہ ایسا معمولی کام نہیں تھا، جسم کے ٹکڑے ہونے والے تھے، شہادت یقینی تھی، لیکن وہ ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھیجئے۔ صحابہ پلٹ کر دیکھے تو سب انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اللہ کے بندے کھجور تو کھا لو، تمہارے کھجور منہ میں رکھ کر بات کرنے کی وجہ سے وہ تھوک ہم پر گر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں کھجور کھانے میں اتنی دیر نہ ہو جائے، اللہ کے رسول یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کو پورا کروں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، اپنا گھوڑا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جانے والے صحابی کو اور اس تقاضے کو پورا کرنے، ارتداد کی لہر کو مٹانے اور مرتدین سے امت کو بچانے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دیا، اپنا خنجر دیا اور اپنا نیزہ دیا، اور یہ کہا کہ ایسے نہیں جاؤ، تن کے جاؤ، سینہ تان کے جاؤ، بہادروں کی طرح جاؤ، کسی طرح کا تم پر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ نکلے، ہم سے صحابی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب نکلے تو ایسے لگ رہے تھے کوئی جرنیل ہے، کوئی فوجی نہیں تھے، آرمی میں نہیں تھے، مجاہد نہیں تھے، عام سے صحابی تھے، کاروباری بزنس مین تھے، لیکن ذمہ داری دی گئی، سینہ تان کر پہنچے، اور جب مسیلمہ کے دربار میں پہنچا بہت زور سے نیزہ گاڑا، جس کی وجہ سے اس کو ایک دم سے ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارا تعارف پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں؟ اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا ہے؟ تو کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے خط کا جواب دیا ہے، میں یہ پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اس زمانے کا رواج تھا کہ وہ خود بادشاہ اپنے ہاتھ میں لے کر خط نہیں پڑھا کرتے تھے، درباری ہوتے تھے وہ اس کو خط پڑھا کر کے سنایا کرتے تھے۔ تو درباری کو دیا گیا، تو خط پڑھ کر سنایا گیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں تو اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں، لیکن تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، اس کا مضمون تھا۔ جب ایسی بات سنی تو اس کا اپنا دربار، اس کے اپنے فوجی اور اس کے اپنے چاہنے والے، اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ تم بتاؤ، تم کیا میرے سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تم میرا خیال پوچھ رہا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے کذاب کہہ دیا ہے، 7 سمندر سے تو نہ لے گا، تو جھوٹا ہی رہے گا، کذاب رہے گا، تو کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہو لشکر کو، پیچھے میری فوج کو دیکھے ہو، ان کی ننگی تلواریں تم کو نظر آ رہی ہیں، اور ان کے نیزے اور ان کے خنجر وغیرہ تم کو نہیں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جب میں گھر سے آ رہا تھا، میرے 11 بچے ہیں، میرے بچوں
بچوں میں بعض بچے وہ ہیں جو ابھی تک وہ بولنا بھی نہیں سیکھے ہیں، انہوں نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بعض بچے وہ ہیں جو رینگ کر چلتے ہیں، میرے بعض بچے وہ ہیں جن کو چلنا بھی نہیں آتا۔ 11 بچے ہیں میرے۔ جب اللہ کے رسول کے یہ تقاضے کو میں لے رہا تھا تو میں نے پلٹ کر میرے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، آج تیرے لشکر کو کیا دیکھوں گا میں؟ اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو شہید کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بات کر رہا ہے تو، قتل کی ڈرا رہا ہے؟ ارے بھائی ہم ہر فجر کی نماز میں فجر کے بعد سب سے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی، جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اتشہد انی رسول اللہ، گواہ دے دو، گواہی دے دو، اقرار کر لو کہ میں رسول ہوں، مجھ کو رسول مان لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی بھی میرا وہی خیال ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ میرے آقا ہی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرا ابھی بھی یہی عقیدہ ہے۔ پھر ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس نے پوچھا تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ تیسرے پیر کاٹا گیا، 2 پیر کاٹ دیے گئے۔ ہر بار وہ پوچھتا رہا اتشہد انی رسول اللہ، بتاؤ کیا میرے سلسلے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، گواہی دو کہ میں رسول ہوں۔ وہ کٹتے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کرا دیا، لیکن ختم نبوت کے مسئلے سے وہ نہیں پھرے، حتیٰ کہ جب ان کی شہادت ہو گئی، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آنکھ بہ رہی ہیں۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا پیغام رسا، حبیب اللہ کو پیارا اور شہید ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے سے سارے حور و ملک ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے۔ ربیع الاول میں بیکار سی باتیں آج کل کے علماء اور آج کل کے مشائخ اور آج کل کے خطباء اور آج کل کے واعظین کرتے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچے کے اندر اس بات کو بٹھا دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر النبی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا اتنا مسئلہ بڑا ہے، ہم جان دے سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی اس ختم نبوت میں کسی طرح کے کسی مدعی کو، کسی دعوے دار کو، کسی اس بات کے اقرار کرنے والے کو ہم پسند نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں مدعیان رہے، مدعیان نبوت رہے، اور اس زمانے میں بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کسی اور موقع پر ضرور میں اس بات کو تکمیل کروں گا، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں اور تفصیل سے اس زمانے کے مدعیان نبوت اور اس زمانے کے مدعیان نبوت، اس زمانے کے مدعیان نبوت کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر قلم کیا۔ تمام اسلامی مملکتوں کو یہی آج بھی اپنا فیصلہ رکھنا چاہیے، فغی و ہوا، کہ وہ بغاوت ہے، باغی کا انجام اس کا سر قلم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو مدعیان نبوت ہیں وہ کون ہیں؟ جو مدعیان نبوت ہیں وہ پہلے زمانے میں کون تھے، آج کون ہیں، 100 سال کے اندر کون تھے، اور دستوری اعتبار سے جمہوری ملک کے اندر قانون کے دائرے میں رہ کر کیا کیا جا سکتا ہے، اس مضمون کو بھی میں کسی وقت انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب مرد عورت اور خود بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو، سب کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی دعوے دار پیدا ہوگا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔